بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض رشتے کتنے مقدس ہوتے ہیں کہ جس کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ دنیا میں سبھی کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں باپ بہن بھائی کا پیار اور خلوص کہیں نہیں ملتا۔ میری بہن حفصہ بھی ایسی ہی وفا کی پتلی تھی کہ جس نے ہم بہن بھائیوں پر زندگی وار دی، لیکن ہم سے اس کو بے وفائی کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ حفصہ میری سب سے بڑی بہن سے 2 سال چھوٹی تھی، لیکن اپنی اٹھان اور اونچے قد کی وجہ سے ان سے بڑی لگتی تھی۔ سبھی اسے بڑی بہن اور سدرا آپی کو چھوٹی سمجھتے تھے، اور اس نے آگے چل کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی بڑی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں ماں باپ بہن بھائی کے علاوہ بھی پیار کے رشتے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پیارے رشتوں سے محروم رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے والدین نے آپس میں محبت کی شادی کی تھی۔ پہلے تو دونوں نے اپنے والدین کو منانے کی بہت کوشش کی، پھر بھی والدین نہ مانے تو انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اس طرح ہم نانا نانی اور دادا دادی اور ان سے وابستہ سبھی پیارے رشتوں سے محروم رہ گئے۔ دادا نے میرے بابا کو عاق کر دیا اور نانا نے کہہ دیا کہ آج سے بطول ہمارے لیے مر گئی، اب نہ کبھی ہم اس کا منہ دیکھیں گے اور نہ وہ ہمارے گھر آئے گی۔ اور ہوا بھی یہی، انہوں نے عمر بھر کے لیے ہم سے رشتہ توڑ لیا تھا، لیکن چونکہ بابا ایک اچھے عہدے پر تھے اس لیے ان کو کسی قسم کی مالی پریشانی نہ ہوئی تھی۔ جب اپنوں نے چھوڑ دیا تو کچھ تو ملال تو ضرور ہوا، لیکن اپنی محبت اور خوشی پا کر نئی زندگی میں دل لگا لیا اور مسرور و مگن ہو گئے۔ امی بابا نے کبھی پلٹ کر بھی اپنوں کی طرف نہ دیکھا۔ سدرا آپی پیدا ہوئیں تو زندگی اور خوبصورت ہو گئی۔ 2 سال بعد حفصہ، پھر بھائی اور پھر میں، پھر سبا اس دنیا میں آ گئے۔ یوں میرے والدین کی جنت مکمل ہو گئی۔ ہمارے آ جانے سے ان کی زندگی میں 4 چاند لگ گئے۔ ہم 5 ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ کچھ لوگ جو خوشیاں جمع کر کے اپنے لیے سلیقے سے جینے کا انتظام کرتے ہیں، کبھی کبھی قدرت ان کو اجاڑنے کا انتظام پہلے سے کر لیتی ہے۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا۔ امی بابا اپنے دوست کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے جا رہے تھے کہ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں وہ دونوں جاں بحق ہو گئے۔ ہم 5 بچے گھر میں تھے، سو بچ گئے، لیکن مالی بنا کیا باغ اور ماں باپ بنا کیا گھر۔ ان دنوں سدرا آپی میٹرک، حفصہ 9ویں میں 7ویں میں، جبکہ سبا 6ٹھی جماعت میں تھی۔ بھائی بھی 8ویں جماعت میں زیر تعلیم تھے۔ سدرا آپی کی منگنی میرے بابا اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر گئے تھے، لہٰذا میٹرک کرتے ہی ان کی شادی ہو گئی۔ انہوں نے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ وہ اپنے شوہر اور سسرال والوں کے تعاون سے ہم لوگوں کی زیادہ دیکھ بھال کر پائیں گی۔ کچھ دن تک تو ان کے شوہر اور سسرال والوں نے ہماری دیکھ بھال کی، خرچے میں بھی مددگار ہوئے، لیکن جب میرے بہنوئی کو امریکہ جانے کا چانس ملا تو وہ ہمیں اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر دیار غیر چلے گئے۔ اب ہمیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ ان دنوں حفصہ میٹرک کر چکی تھی۔ اسے آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن حالات نے اجازت نہ دی، سو حفصہ نے نوکری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ اس کی ایک کلاس فیلو کی بڑی بہن اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھیں۔ اس لڑکی کی سفارش پر ان کو اسکول میں ٹیچر کی ملازمت مل گئی۔ ہمارا چولہا پھر سے جلنے لگا۔ دن گزرتے گئے۔ عاصم بھائی نے میٹرک کر کے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ میں نے اور صبا نے بھی میٹرک کر لیا۔ حفصہ اپنی شادی کا خیال دل سے نکال کر ہماری فکروں میں رہنے لگی۔ اس نے اپنی زندگی ہم دونوں بہنوں اور عاصم بھائی کے لیے وقف کر دی۔ حفصہ ہمارا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن ہم اپنی آپ میں مگن رہتے تھے۔ ہم حفصہ کی طرف سے غافل رہنے لگے تھے۔ اگر وہ بیمار ہو جاتی تو ہم پرواہ نہ کرتے۔ وہ بستر میں پڑی رہتی، ہم پانی کا بھی نہ پوچھتے، اور وہ آواز دے کر کوئی کام بتاتی تو ناگواری سے منہ بنا لیتے۔ وہ کسی بات پر ٹوک دیتی تو کئی دنوں تک اس سے بات نہ کرتے۔ وہ کھانا نہ کھاتی تو بھی ہمیں پرواہ نہ ہوتی۔ ایک رات عاصم بھائی رات بھر گھر نہ آئے۔ حفصہ بہت پریشان تھی۔ اگلے دن وہ بھائی کو سمجھاتی رہی کہ گھر میں ہم بہنیں اکیلی ہوتی ہیں، تم رات کو گھر آ جایا کرو۔ رات کو گھر سے باہر رہنے کی عادت اچھی نہیں ہوتی۔ عاصم پر بہن کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ اب اکثر راتوں کو گھر سے باہر رہنے لگا۔ آخر ایک رات وہ شراب پی کر گھر آ گیا تو حفصہ سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے غصے میں آ کر اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ پھر کیا تھا،
عاصم نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا۔ صبا بھی اس کے ساتھ مل گئی اور بڑی بہن کے مقابل آ کر بولی، تم کون ہوتی ہو بھائی کو روکنے والی؟ حفصہ ان دونوں کو دیکھتی رہ گئی، دکھ سے کہا، میں تمہاری وہ بہن ہوں جس نے تم لوگوں کی خاطر اپنی خوشیاں، آرام، حتیٰ کہ زندگی قربان کر دی ہے، اور آج تم پوچھتی ہو کہ میں کون ہوتی ہوں؟ صبا آگے سے بولی، احسان مت جتلاؤ، ٹھیک ہے کل سے ہم بہن بھائی یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تم ہم کو کما کر کھلاتی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہم پر ہاتھ اٹھاؤ۔ رات بھر حفصہ روتی رہی۔ صبح اس کو بخار نے آ لیا، وہ اسکول بھی نہ جا سکی، پھر بھی ہمارا ناشتہ بنانے کو اٹھی۔ دیکھا کہ عاصم سوٹ کیس لیے جا رہا تھا تو حفصہ نے بھائی کو پکارا، عاصم کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملا، ہاسٹل۔ کیوں؟ گھر ہوتے ہوئے ہاسٹل کیوں؟ اس پر صبا نے کہا، میں بھی ہاسٹل جا رہی ہوں، اب اس گھر میں کون سی عزت ملنے والی ہے؟ ہر وقت نصیحت، روک ٹوک، تانے، اور اب تو نوبت مار کٹائی تک پہنچ گئی ہے۔ پھر بھی حفصہ نے بھائی سے کہا، عاصم مت جاؤ، تمہارے سوا ہمارا کون ہے؟ میں نے تم کو ماں کی طرح پیار دیا ہے، پالا ہے، آج اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہو تو یہ صلہ دے رہے ہو۔ مگر وہ بہن کو روتا چھوڑ کر گھر سے نکل گیا اور پھر نہ لوٹا۔ اس وقت تو میں اور صبا کالج چلے گئے، لیکن واپس آ کر صبا اٹھتے بیٹھتے حفصہ کو تانے دینے لگی کہ تم نے ہی بھائی کو گھر سے نکالا ہے، تم ہماری دشمن ہو۔ اب صبا ہر وقت مجھ کو اکساتی کہ تم حفصہ آپی کو چھوڑ دو اور میرا ساتھ دو تاکہ ہم کوئی گھر کرائے پر لے لیں، اس طرح ہم اپنے بھائی عاصم کو ادھر ادھر بھٹکنے سے روک سکیں گے۔ میں اکیلی یہ قدم نہیں اٹھا سکتی، تم ساتھ دو گی تو ہم ایسا کر سکیں گے۔ میں نے ایک دو بار کہا بھی کہ حفصہ کو ہم سب نے چھوڑ دیا تو وہ بالکل اکیلی پڑ جائے گی۔ وہ کہتی، اکیلی کیوں؟ اپنے گھر میں ہی تو رہ رہی ہے، یہاں آس پڑوس میں سب جان پہچان کے لوگ ہیں، اس کا خیال رکھتے رہیں گے، لیکن ہمارے بھائی کا کون خیال رکھے گا؟ وہ اور زیادہ بھٹک جائے گا۔ یوں میں بھی صبا کی باتوں میں آ گئی اور حفصہ کو چھوڑ کر صبا کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے کالج میں اپنی دوست کو دکھ بھری داستان سنا کر اس کے دل میں ہمدردی جگا لی تھی۔ اس کی وساطت سے ان کا خالی مکان معمولی کرائے پر لے لیا اور عاصم بھائی سے رابطہ کر کے اس کو گھر آنے کو کہا۔ عاصم کی اس وقت معقول ملازمت تھی، وہ کرایہ دے سکتا تھا۔ اس طرح بھائی ہم بہنوں کے ساتھ آ کر رہنے لگا، لیکن یہاں وہ صرف دوپہر کا کھانا کھانے آتا تھا، ورنہ باہر ہی رہتا تھا، راتیں اپنے شرابی دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ صبا پہلے تو بھائی کی فکر کرتی رہی، جب وہ سیدھی راہ پر نہ آیا تو اسے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ عاصم نوکری سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ وہ راتوں کو جاگنے کی وجہ سے صبح سویرے بیدار ہونے سے قاصر تھا۔ آئے دن اپنی ڈیوٹی سے بھی غیر حاضر رہتا تھا۔ صبا نے پھر اپنی سہیلی کو حالات بتائے اور خود نوکری کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی سہیلی کافی آزاد خیال تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ فی الفور جاب کا ملنا تو مشکل ہے، البتہ تم خوبصورت ہو، اگر ماڈلنگ کر لو تو کامیاب رہو گی اور پیسہ بھی خوب کماؤ گی۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور یوں آزاد ماحول میں پھنس گئی۔ جب عزت کے لالے پڑ گئے تو صبا کو ہوش آیا اور حفصہ کی یاد آئی۔ ادھر حفصہ گھر میں اکیلی تنہائی کی آگ میں جلتی رہتی اور اپنی بہنوں اور بھائی کو یاد کر کے روتی۔ میں نے صبا کو کہا بھی کہ تم حفصہ باجی سے صلح کر لو، ان کے پاس چلتے ہیں، مگر وہ نہ مانی۔ کہنے لگی، اب کس منہ سے وہاں جائیں گے؟ ہم تو ان سے لڑ کر آ گئے ہیں، میں کسی اور طرف قسمت آزماتی ہوں، کہیں نہ کہیں تو نوکری مل ہی جائے گی۔ بس وہ کچھ ماہ ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ ان دنوں میں اپنی گریجویشن مکمل کرنے میں لگی تھی۔ حفصہ باجی نے امی کا زیور ہم دونوں بہنوں میں بانٹ دیا تھا۔ میں نے اپنے حصے کا زیور بیچ کر FSC کیا۔ عاصم بھائی کی طرح اب صبا کے مستقبل کا بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ گھر کا بوجھ مجھ کو ہی سنبھالنا تھا۔ صبا ملازمت کے چکر میں ایک بڑے آدمی کے ہتھے چڑھ گئی، جس نے اس کا سودا ایک ایسے شخص سے کر دیا جو اس کو لے کر بیرون ملک جا رہا تھا۔ جب مجھے اس بات کی سنگن ہوئی تو میں نے بھاگ دوڑ کر کے ایک پڑوسی کے ذریعے صبا کو ان بدماشوں کے چنگل سے نکالا۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اب گھر سے باہر قدم نہ رکھتی تھی۔ ادھر عاصم کثرت شراب نوشی کے سبب بیمار پڑ گیا۔ میں اس کو ایک دن زبردستی اسپتال لے گئی، جہاں میری ملاقات ایک نرس سے ہوئی۔
اس کا نام حمیرہ تھا۔ اس کی زندگی بھی میری بہن حفصہ جیسی تھی۔ اس نے ہمارا درد محسوس کیا اور مجھے اپنی چھوٹی بہن بنا لیا۔ بھائی کی نوکری چھوٹ گئی تھی اور وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ میں مکان کا کرایہ نہ دے سکتی تھی۔ حمیرہ نے مجھے سدرا آپی سے بات کرنے کا مشورہ دیا اور میرا ان سے رابطہ کرایا۔ سدرا آپی نے کہا کہ میں نہ تو پاکستان آ سکتی ہوں اور نہ آپ لوگوں کو بلا سکتی ہوں، کیونکہ یہاں کے قانون اور طرح کے ہیں۔ ابھی ہم دونوں کو شہریت نہیں ملی ہے، اس کے لیے مزید کچھ سال یہاں رہنا ہے۔ میں اور میرے شوہر دونوں ملازمت کرتے ہیں، لہٰذا میرا آنا بھی ممکن نہیں ہے، البتہ کچھ رقم تم کو بھجوا سکتی ہوں۔ حمیرہ باجی نے مشورہ دیا کہ تم اپنی آپی کا آسرا مت کرو، بلکہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ۔ میں یہاں سینئر نرس ہوں۔ آج کل نرسوں کی ٹریننگ کے لیے آسامیاں نکلی ہوئی ہیں، اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دو اور نرسنگ کر لو۔ آنے والے حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے ان کی بات مان لی، جبکہ میں تو ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ادھر عاصم کا علاج جاری تھا کہ مالک مکان نے ہم سے گھر خالی کرا لیا۔ حمیرہ باجی نے ہم کو عارضی طور پر اپنے کوارٹر کا ایک کمرہ دے دیا، جہاں وہ ماں بیٹی ہی کوارٹر میں رہتی تھیں۔ ان کا بیٹا ان کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ بیٹے کا غم کرتی رہتی تھیں۔ حمیرہ باجی کی امی عاصم کا خیال رکھتی۔ حمیرہ بھی میرے بھائی کا بہت خیال رکھتی تھی اور اس کی ایک بڑی بہن کی طرح خدمت کرتی۔ جب وہ عاصم سے پیار سے بات کرتی تو عاصم کو حفصہ کی یاد ستانے لگتی۔ اب اس کو احساس ہوا کہ اس کی بہن نے کتنے دکھ اٹھا کر اسے کسی قابل بنایا تھا اور وہ اس کی خیر خبر سے بھی غافل تھا۔ ایک دن حمیرہ اور میں عاصم کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو وہاں ہم نے حفصہ کو دیکھا جو بیمار تھی اور دوا لے کر جا رہی تھی۔ ہم دونوں ہی اس کو دیکھ کر تڑپ گئے۔ میں نے بھائی سے کہا، چلو ہم اپنی بہن کے پاس چلتے ہیں، اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو عاصم نے کہا، ابھی ایسا مت کرنا، وہ تو خود اتنی لاغر ہو رہی ہے، مجھ کو اس حال میں دیکھے گی تو صدمے سے گر پڑے گی، اس کو جانے دو۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو ہم دونوں اس کے پاس چلیں گے اور معافی مانگ لیں گے۔ عاصم کو ٹھیک ہوتے ہوتے بھی سال لگ گیا۔ بالآخر ایک روز میں اس کو بتائے بغیر ہی حفصہ سے ملنے چلی گئی، کیونکہ آج مجھ کو اس کی یاد بہت بری طرح ستا رہی تھی۔ جب سے اسے بیماری سے تنہا نبرد آزما دیکھا تھا، مجھ کو چین نہ آتا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے بند تھا۔ میں نے کافی دیر دستک دی، اندر سے جواب نہیں ملا۔ کوئی جواب نہ آنے پر پڑوس میں جا کر پتہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حفصہ کافی دنوں سے بیمار تھی، ہفتہ بھر سے ہم نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ اچھا، میں چل کر دیکھتی ہوں۔ پڑوسن میرے ساتھ آئی۔ اس نے بھی دیر تک دروازہ بجایا مگر حفصہ نے نہیں کھولا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہم کو تشویش ہوئی۔ پڑوسن نے کہا، میں اپنے بیٹے کو بھیجتی ہوں، وہ چھت سے آپ لوگوں کی چھت پر کودے گا اور دیکھے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ ان کا بیٹا جو 15-16 برس کا تھا، وہ اپنی چھت سے ہماری چھت پر گیا اور وہاں سے زینے کے ذریعے صحن میں پہنچا۔ حفصہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ بستر پر سو رہی تھی۔ لڑکے نے گھر کے اندر سے بیرونی دروازہ کھولا۔ میں اور اس کی والدہ اندر گئیں۔ اپنے کمرے میں میری بہن بستر پر ایسے لیٹی تھی جیسے سو نہ رہی ہو، بلکہ نیم کھلی آنکھوں سے ہم کو دیکھ رہی ہو۔ میں قریب گئی، اس کو ہلایا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ پڑوسن سے کہا، آپ دیکھیے۔ انہوں نے ہلایا جلایا اور بولیں، یہ زندہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا بدن ٹھنڈا پڑ گیا۔ مجھے لگا کسی نے میرے ہاتھ پیروں سے جان کھینچ لی ہو۔ مجھ کو اپنے کانوں اور آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے بتایا کہ 15 گھنٹے قبل ان کا انتقال ہوا ہے۔ گویا میں اگر ایک روز پہلے آ جاتی تو ان سے ان کی زندگی میں مل لیتی، لیکن مجھ کو بھی آنے میں دیر لگی۔ بھائی ان کو زندہ نہ پا سکا، لیکن کندھا دینے آیا۔ پھر صبا بھی روئی اور ہاتھ ملتی آ گئی۔ سدرا آپی کو فون کیا، وہ آ گئیں۔ تب تک حفصہ کو دفنایا جا چکا تھا۔ آج ہم اپنی پیاری بہن کو یاد کر کے روتے ہیں۔ پڑوسی جب ہمیں روتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے وفا نہ کی اور اب روتے ہیں۔ سچ ہے، اولاد سے وفا ممکن نہیں، پھر بھلا بہن بھائی کب وفا کرتے ہیں؟ ہم نے تو جس کو بھی بھائی بہنوں کے پیچھے زندگی خراب کرتے دیکھا، اس کی زندگی آخر خراب ہی ہوئی، یہاں تک کہ وہ مٹی میں جا ملے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک
اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔